یہاں پر پہنچ کر کے دل کہتا ہے یار وہ کیسے لوگ تھے، ایمان بچا لیا دولت دے دی، دین بچا لیا دولت دے دی، عقیدہ بچا لیا دولت دے دی، اور یہاں کنڈیشن یہ ہے عقیدہ دے دیا دولت لے لی، عقیدہ دے دیا دین دے دیا مذہب دے دیا اور دولت لے لی حکمرانی لے لی۔ نادان کس کام کی ایسی دولت جو عقیدہ دے کر کے آتی ہے، کس کام کی ایسی دولت جو اللہ، کس کام کا ایسا منصب جو دین دے کر کے آتا ہے، اور کس کام کی ایسی شہرت جو مذہب کا سودا کر کے آتی ہے۔ تو دین پر قائم رہ، قسم خدا کی تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، دین پر قائم رہنا کام تیرا ہے، عزت عطا کرنا میرے خدا کے قبضے میں ہے۔ حضور علیہ السلام سے آپ کے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام، دین میں آپ مجھے کوئی سب سے بہتر بات بتائیں، سب سے بہتر بات دین میں کون سی؟ حالانکہ دین کی ساری باتیں اچھی، مگر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام سب سے بہتر بات کون سی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ یہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے بعد اس کہے ہوئے پر وہ قائم ہو جاوے۔ ہم اس حوالے سے جب صحابہ کی، تابعین کی، بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے حالات کیسے بھی رہے، دشواریاں کیسی بھی آئی، تکلیفیں کیسی ہی آئی، مگر انہوں نے اپنے آپ کو دین اور اسلام پر جمائے رکھا۔ یہ نہیں کہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا ہو، معاملات دیکھ کر کے انہوں نے اپنے اندر چینجنگ پیدا کر لی ہو، ایسا نہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر اس پر وہ قائم ہو گئے، اور یہی رب نے قرآن میں اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو پیغام دلوایا کہ لوگوں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم قائم ہو جاؤ دین پر جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور اگر تم قائم ہو گئے تو پھر پروردگار عالم اس دین پر استقامت کی برکتیں تم لوگوں کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اس حوالے سے ہم صحابہ کی زندگی پڑھیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی، ان کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، رومیوں نے، اور قید کر کے اپنے یہاں لے کر کے چلے گئے، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم چھوڑ دیتے ہو تو تمہیں بادشاہی میں بھی حصہ دیا جائے گا، اور رومیوں کے بادشاہ نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے، اس بیٹی سے بھی میں تمہارا نکاح کروا دوں گا، شادی کروا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ سودا مجھے منظور نہیں۔ حالانکہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بظاہر دیکھے تو بادشاہی میں حصہ مل رہا تھا، بادشاہی میں کوئی سرپنچ یا پنچ کا عہدہ نہیں تھا، وہ پارشد کا یا ایم ایل اے کا عہدہ نہیں تھا، بادشاہی میں حصہ مل رہا تھا۔ یہاں ہماری اور آپ کی کیفیت تو یہ ہے کہ سب کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عہدے حاصل کرنے کی خاطر جو منہ میں آیا، جو زبان پر آیا وہ کہہ دیا گیا، اور یہ سوچا بھی نہیں گیا کہ اس کہنے سے میرا ایمان رہتا بھی ہے یا ایمان چلا جاتا ہے۔ مگر وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا ان کے سامنے معاملہ پیش کیا روم کے بادشاہ نے، مگر فرماتے ہیں یہ سودا مجھے منظور نہیں۔ اس نے کہا
اگر تم ایسے اسلام نہیں چھوڑے گے تو پھر تمہیں تکلیفیں دی جائے گی، تمہیں ستایا جائے گا۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ سولی پر لٹکا دیا گیا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تیر انداز بلوائے گئے، اور ان تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ اس پر تیر چلاؤ۔ اب تیر کا چلنا ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، کسی پر پتھر چلایا جائے تو بدن پر لگ کر کے پتھر نیچے گر جاتا ہے، مگر کسی پر تیر چلایا جاوے تو تیر انسان کے جسم میں وہ پیوست ہو جاتا ہے۔ کئی سارے تیر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر چلائے گئے، مگر اللہ اکبر، کیا دین پر استقامت تھی، کیا دین پر ثابت قدمی تھی، اللہ اکبر، کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے ان کی وابستگی تھی۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے اندر لرزہ پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جان تو دے دوں گا مگر مدینے والے کے دین کے ساتھ میں سودا نہیں کروں گا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ میں سودا نہیں کروں گا، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے کلمے کے ساتھ میں سودا نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ پھر روم کے بادشاہ نے کہا ایسا کرو، اب اسے اور کوئی دوسرا طریقہ اپنا کر کے ڈرایا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس طریقے کے بعد میں اس کے قدموں کے اندر کوئی لرزہ پیدا ہو جاوے۔ اس نے کیا یہ کہ ایک پیتل کی کڑھائی منگوائی، اور منگوا کر کے اس کے نیچے آگ جلوائی، اور آگ جلوا کر کے اس کے اندر تیل ڈالا گیا۔ جب تیل خوب کھول گیا تو ایک کسی مسلمان دوسرے قیدی کو بلوایا گیا، اور بلانے کے بعد میں اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، تاکہ یہ منظر دیکھ کر کے عبداللہ کے قدموں کے اندر لرزہ پیدا ہو جاوے، اور عبداللہ کہہ دے کہ میں تو اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں تو اسلام سے روگردانی کرنے کو تیار ہوں، میں مدینے والے کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر وہ بھول گیا تھا روم کا بادشاہ، وہ اور دنیا کے لالچی لوگ ہوتے ہیں کہ جدھر انہیں جو مل جاتا ہے وہ وہی اپنے ایمان کا ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں۔ مگر یہ حضور کے صحابی ہیں جن کی شان یہ کہ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ جان تو دی جا سکتی ہے مگر کلمہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ استقامت تھی دین کے اوپر، یہ ثابت قدمی تھی ان کی دین کے اوپر۔ جب یہ منظر دکھایا گیا، اب آپ سوچیں کھولتے ہوئے تیل میں کسی بندے کو ڈالا جاوے تو پھر بچتا کیا ہے؟ کچھ نہیں بچتا، خاک ہو گیا تھوڑی دیر میں وہ بندہ۔ پھر ہوا یوں کہ عبداللہ سے کہا گیا اب یہی سلوک تیرے ساتھ بھی ہونا ہے، اب بھی تیرے پاس موقع ہے، چھوڑ دے کلمہ، چھوڑ دے حضور کا دین۔ مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہے کہ پھر وہی جواب، جان دے دیں گے مگر اسلام کے ساتھ میں سودا نہیں کریں گے۔ خیر حکم دیا گیا کہ اسے بھی اس تیل میں ڈالو۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیل میں ڈالا جانے لگا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روم کے بادشاہ نے ان جلادوں سے کہا رکو رکو رکو، لگتا ہے کہ شاید اس کا دل پسیج گیا ہے، یہ ڈر گیا ہے، اس بنیاد پر آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ رکوایا اور کہا عبداللہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ لگتا ہے کہ اب تو اسلام سے پھرنے کے لیے تیار ہے، اب تو کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ تو رو رہا ہے۔ جواب سنے اس مدینے والے کے غلام کا، جواب سنے حضور علیہ السلام کے اس سچے عاشق کا، جواب سنے اس سچے مسلمان کا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بڑا آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، اور بڑا مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ
کہ ہم مسلمان ہیں، مگر یہ مشکل ہے کہ مسلمان بن کر کے دکھاوے۔ یار جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ شادیوں پر جن کے اسلام نظر نہ آوے، بچوں کے برتھ ڈے پر جن کا اسلام نظر نہ آوے، جن کے کپڑوں میں اسلام نظر نہ آوے، جن کی داڑھیوں پر اسلام نظر نہ آوے، جن کے سروں پر اسلام نظر نہ آوے، وہ بھلا ایسی قربانیاں کہاں دینے والے ہیں؟ چار لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر مدینے والے کی سنت کا خون ہوتا ہے تو ہونے دو، چار لوگوں کو راضی رکھنے کی خاطر اگر ہمیں حضور علیہ السلام کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا پڑے تو ڈالا جائے گا، مگر ہم چار لوگوں کو خوش رکھیں گے۔ جو لوگ ان چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اسلام اور دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ خاک ایسی قربانیاں دیں گے۔ وہ حضور کے صحابہ ہی کا حق تھا کہ جنہوں نے ایسے مرحلوں کے اندر بھی حضور کے دین پر اپنے آپ کو قائم رکھا۔ یہ ہماری اور آپ کی اوقات نہیں ہے جہاں کنڈیشن یہ ہو کہ لوگ جیب میں 20,000 کا موبائل رکھنا تو گوارا کرے اور 20 روپے کی ٹوپی رکھنا لوگوں کو بوجھ لگے۔ یہ حالت ہے یا نہیں ہے؟ جن لوگوں کے اسلام کا یہ حال ہو، ادھر نماز پڑھی تب تک ٹوپی سر پر رکھی، مسجد سے باہر نکلے جیب میں ڈال لی، کیوں؟ کہ یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے؟ تو خالی تو مسجد میں مسلمان تھا، باہر مسلمان نہیں ہے؟ تیرا مذہب سچا، تیرا رب سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا پیغمبر سچا، سچے خدا کے، سچے قرآن کے، سچے پیغمبر کے ماننے والے، سچے دین کے ماننے والے دین پر عمل کرنے میں اتنی شرم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں ہم اور آپ دین پر عمل کرنے میں اتنی شرم؟ یار جن کے مذہبوں کا کچھ پتہ نہیں وہ عمل کرنے میں شرم نہیں کرتے، ہمارا دین سچا، ہم عمل کرنے میں شرم کیوں کرتے ہیں؟ شرم آتا ہے لوگوں کو سروں پر ٹوپی رکھنے میں، شرم آتی ہے لوگوں کو چہرے پر داڑیاں رکھنے میں، شرم آتی ہے لوگوں کو اسلامی لباس پہننے میں۔ یہ کیفیت ہے ہماری اور آپ کی؟ وہ انہی کا کام تھا جو وہ کر کے چلے گئے۔ عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رومیوں کے بادشاہ نے سوچا شاید ڈر گیا ہے، لگتا ہے اب پھر جائے گا اسلام سے، مگر سبحان اللہ کیا جواب دیا؟ کہتے اس لیے نہیں روتا کہ تیرے اس کھولتے ہوئے تیل سے میں ڈر گیا ہوں، روتا اس لیے ہوں جان ایک ہی ہے اور ایک ہی بار میں چلی جانی ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ جتنے میرے جسم کے انگ ہیں اتنی جانیں میرے پاس ہوتی اور ایک ایک کر کے ساری جانوں کو میں خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر! جب یہ جواب سنا تو وہ اور بھڑک گیا اور اس نے حکم دیا کہ اسے کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر کہنے کے بعد انہوں نے پرواہ نہیں کی لوگ کیا کہتے ہیں یا لوگ کیا کریں گے، نہیں، اس کہے ہوئے پر قائم ہو گئے۔ رب نے برکتیں دنیا میں بھی عطا فرمائی، مرنے کے بعد آخرت میں بھی عطا فرمائی۔ دین پر قائم رہے، دین پر قائم رہے۔ استقامت فی الدین بہت ضروری ہے۔ عمل کرے، دین پر عمل کرے، اس لیے کہ دنیا تو یہی چاہتی ہے کہ مسلمان دین پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ کل بھی لوگوں کی یہی کوششیں تھی اور آج بھی یہی کوششیں، اور ہم ہیں کہ لوگوں کو ان کی ان کوششوں کے اندر کامیاب کرتے جا رہے ہیں۔ دنیا یہی چاہتی ہے کہ ان کے سینوں سے مدینے والے کی محبت نکل جاوے، ان کے گھروں سے اسلام نکل جاوے، ان کے رہنے سہنے کے طریقوں سے اسلام ختم ہو جاوے، اور وہ اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس موڑ پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین پر عمل کریں، قائم رہے، دین پر قائم رہے۔ دیکھو یہ دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے،
مگر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر مضبوطی سے عمل کریں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے وہ غلام تھے، کیسے وہ لوگ تھے کہ جب ان کو دین کے حوالے سے آزمایا گیا، تکلیفوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں ڈالا گیا، مگر قسم خدا کی کیفیت یہ تھی ہر حال میں وہ دین اور اسلام پر ثابت قدم نظر آئے۔ لوگ کہتے ہیں اب کیا کریں، کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایمان کو بیچ کر کے کرنا پڑتا ہے، دین کا سودا کر کے کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں۔ کائنات کے معاملات میرے رب کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے حالات کو پھیر دیتا ہے۔ ایسے موڑ پر ہمیں یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارا دین پر کتنا عمل ہے۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو کہ اس وقت دنیا کی اور بالخصوص ملک ہندوستان کی کنڈیشن کیا ہے۔ خدا را دین کو ہاتھ سے جانے نہ دے، دین پر عمل کرے، جہاں پر بھی آپ رہے لگے یہ مدینے والے کا غلام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جس وقت یہ حاضر ہوئے اسی وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حاضر ہوئے۔ ہوا یوں کہ دونوں کی ملاقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر ہوئی۔ آپس میں دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ سب کا ایک ہی جواب تھا دونوں کا کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ خیر دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کی، اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ اور یہ شروع سے مسلمانوں کے ساتھ لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی نے اسلام کو اپنایا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو اختیار کیا، اسے چین سے رہنے نہیں دیا گیا، اسے سکون سے نہیں رہنے دیا گیا۔ خود حضور علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا، بھلا حضور سے بڑھ کر کے کسی اور کی زندگی ہمارے لیے کیا ہوگی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا، اب لوگوں نے پریشان کرنا شروع کیا، اتنا ستایا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب لگتا ہے مجھے یہاں سے کوچ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دین پر عمل کرنا یہاں دشوار ہوتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوچ کرنے لگے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اپنے ایمان کو سلامت لے کر کے کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور جگہ بھی یہ سکون اور اطمینان کی زندگی آرام سے گزار سکے۔ ہوا یوں پیچھے لوگ دوڑا دیے گئے، جنہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا۔ پیچھا کرتے کرتے جب ان تک پہنچ گئے، حضرت صہیب نے ان سے کہا تم مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو، میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تم سے زیادہ میں تیر اندازی اچھے سے جانتا ہوں، جب تک میرے پاس تیر رہیں گے میں تیروں کے ذریعے تم سے لڑتا رہوں گا، میرے پاس تیر ختم ہو جائیں گے میں تلوار کے ذریعے تم سے لڑوں گا۔ یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا المختصر، آپ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو مال میں نے اپنے شہر کے اندر اپنے گھر پر چھوڑا ہے وہ مال میں تمہیں دے دوں تو جاؤ، میں نے سارا مال تمہارے حوالے کر دیا، تم یہ مال لے لو، مگر مجھے میرا ایمان، میرا مذہب سلامتی کے ساتھ یہاں سے لے کر کے چلے جانے دو۔ وہ دولت کے نشے میں دھت لوگ، وہ دولت کے پجاری لوگ، انہوں نے جب حضرت صہیب سے ان کی دولت کے بارے میں سنا تو کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ سودا ہمیں منظور ہے، آپ کی دولت ہم لے لیتے ہیں اور آپ کو یہاں سے خیریت سے جانے دیتے ہیں۔ یہاں پر پہنچ کر کے دل کہتا ہے یار وہ کیسے لوگ تھے، ایمان بچا لیا، دولت دے دی،
دین بچا لیا دولت دے دی، عقیدہ بچا لیا دولت دے دی، اور یہاں کنڈیشن یہ ہے عقیدہ دے دیا دولت لے لی، عقیدہ دے دیا دین دے دیا مذہب دے دیا اور دولت لے لی حکمرانی لے لی۔ نادان کس کام کی ایسی دولت جو عقیدہ دے کر کے آتی ہے، کس کام کی ایسی دولت جو اللہ، کس کام کا ایسا منصب جو دین دے کر کے آتا ہے، اور کس کام کی ایسی شہرت جو مذہب کا سودا کر کے آتی ہے۔ تو دین پر قائم رہ، قسم خدا کی تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، دین پر قائم رہنا کام تیرا ہے، عزت عطا کرنا میرے خدا کے قبضے میں ہے۔ کیا آندیاں کم چلی تھی جب سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے ان کو بھگانے کی؟ کم آندیاں چلی تھی، مگر قربان جائے سرکار غریب نواز کی استقامت پر۔ کم حربے استعمال کیے تھے لوگوں نے، ہر طرح کا پاور لگا دیا کہ اس آنے والے فقیر کو بھگایا جائے، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ مدینے والے کے غلام ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر انجمنیں قائم ہو جاتی ہیں، وہاں پر بستیاں قائم ہو جاتی ہیں۔ سرکار غریب نواز بیٹھ گئے۔ میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں کسی بھی خانقاہ میں یا کسی بھی بارگاہ میں اتنا ہجوم آپ کو نظر نہیں آئے گا جو پورے سال 24 گھنٹے سرکار غریب نواز کے آستانے پر نظر آتا ہے۔ یہ عظمت اللہ تعالی، شرط یہ ہے دین پر تو مضبوطی سے قائم ہو تو صحیح۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، گرانے والے خود بنائیں گے مسجدیں تیری، شرط یہ ہے پہلے تو نمازی بن جا۔ نمازی بن تو صحیح، تو حضور کے دین پر عمل پیرا ہو تو صحیح، پھر دیکھ اللہ عزتیں کیسے دیتا ہے۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دولت دے دی، ایمان بچا لیا، چلے گئے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کتنی اچھی تجارت کر کے آ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ کتنی اچھی تجارت کر کے آ رہا، اس سے بہتر تجارت اور کیا ہوگی۔ مال گیا گیا مگر ایمان تو بچ گیا، عقیدہ تو بچ گیا، دین تو بچ گیا، مذہب تو بچ گیا۔ فرمایا کتنی بہتر تجارت کر کے آ رہا ہے۔ قرآن میں رب نے آیت نازل فرما دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اکبر، اپنے ایمان کو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال دے کر، اپنا مال دے کر، اپنا سب کچھ دے کر کے خدا کی رضا حاصل کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھا۔ اس لیے آج جمعۃ المبارکہ کا یہی پیغام، اپنا ایمان بھی محفوظ رکھے، دین پر مضبوطی سے قائم رہے، اپنی آنے والی نسلوں کا دین اور ان کا عقیدہ بھی محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد پر اس حوالے سے دھیان نہیں دیں گے تو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک ہی پلان ہے، ایک ہی پلان، سینوں سے ایمان نکالا جائے، دین پر ڈاکہ ڈالا جائے، ان کے مذہب پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ ایسے میں ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے دین، ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کو محفوظ رکھیں۔ مجبوریاں ہیں لوگوں کی، کیا کریں، خود کے اسکول نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، تو ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو پہلے سے چلا رہے تھے، یہ جو کروڑوں لاکھوں روپیہ، اربوں خربوں روپیہ تم نے شادیوں پر اڑایا، کاش کے اسکولوں پر خرچ کیا ہوتا۔ آج ہمارے بچے ہماری اسکولوں میں پڑھتے تو آج ایمان اور عقیدے پر ڈاکے نہ ڈلتے۔ اور اب بھی اگر لوگ نہیں سدھریں گے تو پھر اللہ بہتر جانے کہ کب سدھریں گے۔ اب بتاؤ نا کیا کریں ایسے حالات میں جہاں بچوں کے ایمان اور عقیدے پر حملے ہو رہے، کیا کریں ایسے حالات میں۔ اور اب بھی اگر لوگ نہیں جاگے تو پھر پتہ نہیں کب جاگیں گے۔ جو کام ہم کو برسوں پہلے کرنا تھے ان کاموں کا آج ہمیں احساس ہونے لگا ہے۔ خیر، اللہ میری قوم کو صحیح سمجھ، صحیح توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو
پروردگار عالم اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔